بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 95، سورہ رات، آیت نمبر 27۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں کافر لوگ، لولا انزل علیہ، کیوں نہیں اتارا گیا اس پیغمبر پر معجزہ اس کے رب کی طرف سے جو ہم چاہتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اللہ اپنی طرف اس کو جو انابت کرے اللہ کی طرف۔ منیب وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور مطمئن خوش ہوتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے، قرآن سے۔ خبردار، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ طوبیٰ لہم، ان کے لیے اچھی حالت خوشی ہے اور بہترین جگہ ہے واپسی کی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، سے یہ مشرکین کا ایک مطالبہ ہے معجزہ کا طلب، اور یہ ان کے اوپر زجر ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے، گویا کہ یہ بار بار معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ما قبل کے اندر صفات المتقین ذکر تھی جو 10 تھی، اور مشرکین کی برائیاں ذکر تھی، ینقضون، یقطعون، یفسدون فی الارض، اور ان کے لیے تخفیف دنیاوی اور اخروی کا ذکر تھا۔ یہاں پھر یہ وَيَقُولُ الَّذِينَ، کہتے ہیں کافر لوگ کہ لولا انزل علیہ، کیوں نہیں اتارا جاتا اس پیغمبر کے اوپر آیت من ربہ، آیت مانا معجزہ کے ہے جو اس کے رب کی طرف سے ہو، اور معجزہ بھی ایسا جو ہم مانگتے ہیں ہمارے مطالبے کے مطابق۔ یہ بات بار بار اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے اندر ضد ہے، عناد ہے، ویسے ہی تنگ کرنے کے لیے یہ اعتراضات کرتے ہیں، ورنہ اس کے جوابات بار بار اس کے جوابات گزر گئے سورہ یونس کے اندر کہ معجزہ لانا تو غیب ہے، اور انما الغیب للہ، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور اسی صورت میں ما قبل میں گزرا کہ قل انما انت منذر، آپ کا کام معجزات لانا نہیں ہے، آپ تو نذیر اور مبلغ ہیں۔ یہاں معجزے کے اوپر جو اثرات ہے اس کا ذکر کیا کہ جب معجزہ آتا ہے تو اس پر اثر کیا مرتب ہوتا ہے، اس اثر کا ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ قل، کہہ دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ، یضل، گمراہ کرتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ معجزہ آ جائے اور جو لوگ معجزے کا انکار کرتے ہیں اور معجزے سے پھر مانتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس معجزے کے لانے کو ان کے لیے گمراہی کا سبب اور ذریعہ بنا دیتا ہے، تو اس کے نہ ماننے سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے، الہی، یعنی اپنی طرف پہنچاتا اللہ، من، اس کو، انابا، جو اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے، انابا الی الحق، جو حق کی طرف لوٹنے والا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، وہ معجزے کو مانتا ہے اور معجزے پر یقین کرتا ہے۔ تو معجزات کا اثر یہ ہے کہ وہ ہدایت اور ضلال ہے، گویا کہ ہدایت اور ضلال اللہ کے اختیار میں ہے، تو معجزہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ گمراہ کرنا اور ہدایت دینا اللہ کے اختیارات میں ہے، تو معجزات بھی اللہ کے اختیارات میں ہے، نبی کے پاس یہ اختیارات نہیں ہے۔ ضلال کی اور ہدایت کی نسبت جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف کی گئی ہے، یہ نسبت باعتبار خلق کے ہے کہ گمراہی اللہ پیدا کرتا ہے، ہدایت اللہ پیدا کرتا ہے۔ باعتبار کسب کے یہ عبد اور بندے کی طرف ہے کہ ضلال کے اسباب جو ہے وہ بندہ کرتا ہے تو پھر اس پر ضلال کی مہر لگتی ہے، اور ہدایت کے اسباب جو طلب ہے، انابت ہے، رجوع ہے، عاجزی ہے، یہ اسباب بندے کی طرف ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ من، اناب، وہ لوگ جو اللہ کی طرف اور حق کی طرف لوٹنے والے ہیں، وہ کون ہے؟ الذین، یہ وہ لوگ آمنو، جو یقین کرتے اللہ کی ذات پر، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول، قیامت پر، جو ایمان لائے۔ وتطمئن، اور خوش ہوتے ہیں ان کے دل، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ اطمینان سے مراد یہ خوشی ہے دنیا کے اندر، یعنی دنیا میں کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، آرام سکون کے ساتھ وہ دنیا میں رہتے ہیں، تو یہ ایمان والوں کی دل مطمئن ہوتے ہیں بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ یا تطمئن، اطمینان سے مراد یہ ہے کہ تسلی حاصل ہوتی ہے قرآن والوں قرآن سے، ذکر اللہ سے قرآن مراد ہے،
یعنی انسان جب قرآن کے دلائل سنتا ہے اور حدیث کی اور وحی کی باتیں سنتا ہے تو انسان کے شک اور شبہات ختم ہو جاتے ہیں، انسان کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ عام قصوں سے لوگوں کے جو دلائل ہے اور لوگوں کے پاس جو قصے کہانیاں ہیں ان سے انسان کو تسلی حاصل نہیں ہوتی۔ اصل میں تسلی اور اطمینان سکون انسان کو قرآن سے حاصل ہوتا ہے، قرآن کے دلائل پر انسان مطمئن ہوتا ہے۔ باقی جو لوگوں کے پاس قصے ہیں ان سے انسان کو تسلی حاصل نہیں ہوتی۔ بذکر اللہ میں بھی دو توجیہ ہے، ذکر اللہ سے مراد قرآن ہے، اور دوسرا یہ کہ ذکر اللہ سے مطلق ذکر مراد ہے۔ جب بھی انسان ذکر کرتا ہے تو انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، انسان کا دل مطمئن رہتا ہے اور دن میں غم اور ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ یا یہ ہے کہ بذکر اللہ سے مراد قرآن ہے۔ جب انسان قرآن سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، پڑھتا ہے تو انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، انسان کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سے عموم کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے تو خصوص تھا کہ جو ایمان لائے صحابہ کرام اور مومنین ہیں ان کو سکون حاصل ہوتا ہے قرآن سے، اور الا کہہ کر خبردار کہ تمام دلوں کو، صحابہ اور غیر صحابہ سب کو شامل ہے کہ خبردار بذکر اللہ، اللہ ہی کے ذکر سے یا قرآن ہی سے تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملتا ہے اور دل مطمئن ہو جاتے ہیں اور دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ جو ایمان لائے، من انابا، کہ جن کو قرآن سے سکون حاصل ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وعمل الصالحات، اور عمل کیے سنت کے موافق یا وحی کے موافق، طوبا معنی خوشی ہے، لہم ان کے لیے، اور طوبا بمعنی الحالت الطیبۃ، اچھی حالت ہے جو کہ جنت ہے، اور طوبا بمعنی خوشی کے یا جنت کے اندر وہ مقام، وہ درخت ہے، لہم وحسن معابن، اور بہترین ہے معابن، لوٹنے کی جگہ جو کہ جنت ہے۔ کذالک ارسلناک فی امت، اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ایک امت کے اندر، اے پیغمبر، قد خلت من قبلہا، یعنی اس طرح جس طرح آپ سے پہلے انبیاء کو بھیجا تو اسی طرح ہم نے آپ کو بھی بھیجا ایسی امت کے اندر، قد خلت من قبلہا، جس سے پہلے بہت ساری امتیں گزر چکی ہے، خلت گزر چکی ہے، من قبلہا اس امت سے پہلے، اممن بہت ساری امتیں۔ تیری بھیجنے کا مقصد، تیری بعثت کا مقصد کیا ہے؟ لتتلو علیہم، تاکہ تو بیان کرے ان کے اوپر، الذی، وہ بات، وہ قرآن، اوحینا الیک، جو ہم نے تیری طرف وحی کیا ہے۔ یعنی مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وہ بیان دین ہے، وہ بیان توحید ہے، وہ بیان قرآن ہے، وہ بیان وحی ہے۔ لتتلو کے صلے میں علا ہے، بمعنی بیان کے ہے، تاکہ تو بیان کرے ان کے اوپر، الذی اوحینا الیک، وہم یکفرون بالرحمن، جملہ حال بنتا ہے، حالانکہ یہ انکار کرتے ہیں رحمان سے، یا یکفرون کا معنی شرک، وہ شرک کرتے ہیں رحمان ذات کے ساتھ، یعنی اللہ جو مہربان ذات ہے اس کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے مانگتے حاجت ہے۔ یہاں وہم یکفرون بالرحمن اس لیے ذکر کیا کہ مشرکین مکہ قرآن کے نزول سے پہلے کسی کو رحمان صرف اللہ کو نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ یمامہ کے اندر ایک شخص تھا، اس کو رحمان یمامہ کہا جاتا، اسی کو رحمان مانتے تھے۔ اور جب قرآن نازل ہوا تو انہوں نے کہا کہ رحمان کون ہوتا ہے؟ ان سے کہا جائے کہ اسجدوا للرحمان، کے رحمان کو سجدہ کرو، سورہ فرقان میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مر رحمان، رحمان کون ہوتا ہے؟ ہم تو رحمان یمامہ کے علاوہ کسی کو مانتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، رحمان کی صفت۔ وہم یکفرون بالرحمن، کہ وہ شرک کرتے ہیں رحمان ذات کے ساتھ۔ قل کہہ دیجئے اے پیغمبر، ہو ربی، کہ وہ میرا رب ہے، وہ مجھے پالنے والا ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی رب اس کے سوا، لا الہ نہیں ہے کوئی حاجت روا، کوئی دعا کا حقدار، پکار کا حقدار، الا ہو مگر اللہ کی ذات ہے۔ علیہ توکل، تو میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ ہی سے ڈرتا ہوں، کسی اور سے میرا ڈر نہیں ہے۔ وہ الیہ متاب، اور اللہ پر اعتماد اور بھروسہ اس لیے ہے کہ الیہ خاص اللہ ہی کی طرف، متاب بھی معنی میری واپسی ہے، متاب بمعنی توبہ سے ہے، بمعنی رجوع کے اور واپسی کے ہے، میری واپسی اللہ ہی کی طرف ہے، اس لیے بھروسہ بھی اللہ پر ہے، میرا رب بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی اور حاجت روا بھی نہیں ہے۔ ولو ان قرآن سے پھر زجر ہے، اور زجر کا حاصل یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معجزہ چاہیے، اور جواب یہ ہے کہ معجزہ یہ قرآن ہے نا، قرآن سے بڑھ کر کیا معجزات ہے؟ یہ تو ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے، اتنا عظیم معجزہ ہے کہ اگر اس سے پہاڑ چلائے جائیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں،
اور اس سے زمین کو کاٹ دیا جائے تو زمین کو کاٹ کر ٹکڑے کر دے، اور اگر اس سے مردوں سے بات کرائی جائے تو مردے بول پڑیں۔ تو یہ تو عظیم معجزہ ہے، لیکن یہ لوگ ضد کرتے ہیں معجزہ موجود ہے، ایمان نہیں لاتے۔ اصل بات یہ ہے ضد اور عناد کی وجہ سے۔ ولو ان قرآنً، یہاں قرآنً ذکر کیا ہے کہ اگر ایسی کتاب ہو جو کہ قرآنً پڑھی جانے والی کتاب ہو، یعنی اگر ایسی کتاب قرآنً جو پڑھی جانے والی کتاب ہو، سیرت، اور ان کو دی جائے، اور سیرت بہ الجبال، اس سے پہاڑ چلائے جائے، او قطعت بہ الارض، یا اس سے زمین کو کاٹ دیا جائے، او کلم بہ الموتیٰ، یا اس سے بات کی جائے مردوں کو، تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جزا محذوف ہے، لا یؤمنون۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ سیرت بالجبال معنی قرآن ایسی کتاب ہے جس سے پہاڑ چلائے جائیں، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ کوہ طور اپنی جگہ سے ہل گیا اور زلزلہ آ گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ مردوں سے بات کرتا تھا۔ تو اس طرح کے معجزات بھی آ جائیں کہ اس کتاب کے ذریعے پہاڑ ہل جائیں، مردوں سے بات ہو جائے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی طرح معجزات اس قوم کو بھی دیے جائیں تو لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لاتے۔ بلکہ بات یہ ہے کہ للہ الامر، اللہ ہی کے پاس ہے الامر معنی اختیار، ہدایت کا اور گمراہی کا، جمیعاً سب کا سب۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے تو دے دیتا ہے، جس کو نہیں دیتا تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اور اللہ کی ہدایت اور گمراہی جو ہے وہ انسان کے طلب اور عدم طلب کے اوپر بنا ہے۔ افلم ییأس الذین آمنوا، یا ییأس بمعنی یعلم کہ ہے، فرا کی قرات، فرا کہتے ہیں۔ افلم ییأس الذین معنی افلم یعلم الذین، کیا نہیں یقین کرتے، نہیں جانتے وہ لوگ جو ایمان لائے کہ اللہ یشاء اللہ، اگر اللہ چاہے تو لہدی الناس جمیعا، اللہ ہدایت دیتا تو سب کو دے دیتا، یعنی جبراً اور زبردستی ہدایت اللہ اگر دینا چاہے بغیر معجزات کے بھی تو اللہ دے سکتا ہے، اللہ قادر ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے۔ لیکن یہ جبری ہدایت اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، اللہ ایسی ہدایت نہیں دینا چاہتا، یہ اللہ کو منظور نہیں ہے۔ ہدایت تو وہ منظور ہے، ایمان تو وہ منظور ہے جو اختیار میں ہو، جو خوشی کے ساتھ ہو۔ ولا یزال الذین کفروا سے یہ تخفیف کا ذکر ہے کہ یہ کافر ہمیشہ اس طرح رہیں گے کہ تصیبہم، ان کو پہنچے گی، بما، ان گناہوں کی اور شرک اور کفر کی وجہ سے، صنعوا، جو انہوں نے کیے، قاریاتن معنی عذاب، قاریاتن کھٹکھٹانے والا عذاب، جو ان کو سخت قسم کا عذاب مراد ہے، تو وہ عذاب ان پر آ جائے گا، یہ انکار کرتے رہیں گے، آخر کار نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کو عذاب پہنچ جائے گا، عذاب دنیا کے اندر یا آخرت میں۔ او تحلو، یہ یہاں پر دو توجیہ ہے، تحلو غائب کا صیغہ ہے اور واحدہ مؤنثہ غائبہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ قاریہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ او تحلو، یا یہ قاریہ جو عذاب ہے یہ اترے گا قریباً، قریب، من دارہم، ان کے گھروں کے قریب، یعنی خود عذاب ان پر آ پڑے یا ان پر نہ پڑے، ان کے قریب والے گاؤں میں عذاب پڑے اور اس سے ان کو ڈرایا جائے، یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ پھر اللہ کا وعدہ آ جائے قیامت کا، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یا تحلق کی ضمیر مخاطب کی طرف لوٹ رہی ہے، اور مراد یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اور ضمیر اس میں نبی علیہ السلام کی طرف ہے۔ تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا او تحلو قریبا من دارہم، کہ اے پیغمبر آپ اتر جائیں ان کے گھروں کے قریب۔ معنی یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے نبی علیہ السلام کی فتح مکہ کی طرف، کہ آپ ان مکہ والوں کے قریب اتر جائیں گے فاتح بن کر، اور یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ فتح کا آ جائے گا، اللہ آپ کو فتح دے دے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔